بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم أجمعين ولعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات بر محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہماری گفتگو معرفت امام حسین علیہ السلام میں تھی کہ وہ شخصیت امام حسین کہ جن کو ماہ محرم الحرام کی 10ویں کو شہید کر دیا گیا، ان کا تعارف کیا ہے. میری آواز صاف سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر یہ پنکھا وغیرہ بے شک کم کر لیں. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو ہم نے شروع کیا سلسلہ روایات بیان کرنا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کس طرح آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. ملائکہ کو اللہ کا حکم ہوا زمین پہ جاؤ، میرے نبی پاک کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور جا کر مبارکباد پیش کرو. یعنی امام حسین علیہ السلام اتنا بلند پایہ شخصیت ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا جاؤ اور جا کے خاتم المرسلین کے ہاں اس بچے کی مبارکباد پیش کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو جو فرمایا بی بی ام ایمن کو کہ یہ بچہ میری جان ہے، میرے اعضاء ہیں، کہ ام ایمن کا خواب آپ کو یاد ہوگا جو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پہلی
2 مجلسوں کا۔ اس کے بعد یہ عرض کیا کہ ملائکہ کے جو مریض تھے کہ جن کو اللہ نے ان کے پر توڑ کے پھینک دیا تھا زمین پر، ان کو شفا ملی امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے۔ مختلف روایات ذکر ہوئیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر امام حسین علیہ السلام کا دھیان رکھتے تھے، اور کتنی مرتبہ حضرت روئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا حسین ہے۔ اور اخیراً کل بھی رسالت مآب کا ایک خطبہ سنایا تھا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ حسنین شریفین کے سر پہ رکھے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند فرمایا اور ندا دی، یا اللہ یہ میرے 2 لال ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری امانت ہیں، یہ میرے جگر کے گوشے ہیں، یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہیں، یہ میری آنکھوں کا نور ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں۔ یا اللہ میں نے سنا ہے، جبرائیل نے بتایا ہے کہ میرے حسین کو میری امت شہید کر دے گی۔ رسول اللہ رو بھی رہے ہیں، روایت کے جملے ہیں دونوں آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ کلمات بھی بولتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد روتے ہوئے خطبہ دیا، جو خطبہ ہم نے کل کی مجلس میں ذکر کیا، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت کہ جب میرے پاس میری اہل بیت اور اللہ کی کتاب اکٹھے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے پاس آؤ اور میری اہل بیت کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہوں، یعنی میری اہل بیت کو قتل کر کے میرے پاس نہیں آنا، میری اہل بیت تمہارے پاس امانت ہیں، میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور اس طرح کے نہ جانے کئی ایک خطبات حضرت نے ارشاد فرمائے۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جو موقع ہو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنے کا موقع ہو مگر بیان نہ فرمایا ہو۔ کہیں فرمایا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، لوگو حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں جنگ کریں، چاہے بیٹھ جائیں اور صلح کریں۔ کہیں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور کہیں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا اس کے ساتھ محبت کر جو حسین کا حبدار ہے، اس پر لعنت کر جو حسین کا دشمن ہے۔ یہ اتنا اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کو اتنی اہمیت حضرت نے اس قدر کثرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ روایت کے جملے ہیں کہ لوگوں میں ایک قسم کا خوف پیدا ہو گیا تھا
بندہ اپنے آپ کو ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رسول پاک نے فرمایا ہے کہ ایک باغی ٹولہ ہوگا، جہنمی لوگ ہوں گے جو میرے بیٹے حسین کو شہید کریں گے۔ ہر بندے کو خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنمی میں نہ بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خاندان کا بندہ نہ ہو، اس طرح کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، ہزارہ احتمالات۔ اور لوگ جو ہی کربلا کا نام آتا تھا اور جو ہی مولا حسین کا یہ رسول پاک کا یہ خطبہ یا مولا حسین کی یہ حالت جو رسول پاک نے بیان فرمائی تھی، جو ہی یہ چیز یاد آتی تھی لوگ گڑ گڑا کے روتے تھے۔ حتیٰ خود اسی محفل میں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو اصحاب، روایت کہتی ہے زج المسجد بالبکا، مسجد میں گریاؤ پکاؤ رونے کی آوازیں تھیں، ہائے حسین کی آوازیں تھیں رسول پاک کے سامنے۔ اب یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام پہ رونا بدعت تھا، جرم تھا، گناہ تھا، تو سب سے پہلے تو رسول پاک روئے ہیں۔ رسول پاک روئے ہیں، گریا کیا، کتنی روایتیں کل بیان کی ہیں، پرسوں بیان کی ہیں۔ اگر کچھ کسی برادر کو ایڈریس چاہیے ان روایات کا فریقین کی کتب سے، کتب چاہے اہل تشیع کی کتابیں ہیں یا برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں، آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو ایڈریس دیں، ہم آپ کو کتابیں دکھائیں جن میں یہ موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن موقعوں پہ حضرت روتے رہے، حسین پہ روتے رہے، رسول اللہ حسین پہ روتے رہے۔ اگر بدعت نہیں تھا تو تب روئے تھے نا، سوچنے کی بات ہے۔ اگر بدعت ہوتا رونا، شرک ہوتا رونا تو روتے؟ دیکھیں میرے ساتھ بولیں گے، جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں سن رہے ہیں، میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ جو کام رسول اللہ کریں وہ کام اللہ کی طرف سے کم از کم حکم آیا ہے تو کر رہے ہیں۔ اگر ایک کام اللہ کی طرف سے منع شدہ ہو، اس کام کو نہیں کرنا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو رسول پاک ایسا کام کریں گے؟ تو رسول اللہ امام حسین علیہ السلام پر روئے ہیں، حضرت نے شدید گریہ فرمایا ہے، حضرت کی ریش مبارک آنسوؤں سے پر ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے حسین مولا پہ رونا ثواب ہے۔ اور جب خاتم المرسلین بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خاتم المرسلین کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وحی ہوتی ہے تب بولتے ہیں، وحی ہوتی ہے تب عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے جس طرح ملائکہ کو حکم تھا کہ جاؤ رسول پاک کو بتاؤ کہ آپ کا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا، اسی طرح رسول پاک کو بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ رو رو کے امت کو بتاؤ میرے بیٹے کا خیال کرنا۔ قضیہ نہایت عظیم ہے۔ تو ہم نے اس بارے میں کچھ روایات عرض کی تھیں۔ ایک چیز یہاں پر ذکر کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اللہ نے مولا حسین کے واقعات، ولادت کے واقعات بیان کیے ہیں نا، یہ بھی بیان کیا ہے نا کہ رسول پاک نے ولادت کے وقت مولا حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، لعاب چسوائی ہے، اپنی زبان وحی چسوائی ہے، دعا بھی دی ہے، روئے بھی ہیں۔ ایک چیز یہاں پر عرض کرتا چل رہا ہوں کہ جو آج بھی ہمارے لیے مستحب ہے وہ ہے عقیقہ۔ رسول پاک نے 7ویں دن امام حسین علیہ السلام کے سر سے بالوں کو اتروایا، 7ویں دن
سر سے بالوں کو اتروایا اور جتنا بالوں کا وزن تھا تلوا کے اتنا چاندی راہ خدا میں صدقہ کیا، ایک بکرا ذبح فرمایا اور جو مومنین میں تقسیم کیا۔ اس کو کہتے ہیں عقیقہ۔ عقیقہ آج بھی مستحب ہے، عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ عقیقے کے احکام کیا ہیں؟ عقیقے کے احکام یہ ہیں کہ آپ نے ایک بکرا ذبح کرنا ہے اپنے بچے کی طرف سے، پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، تو آپ نے اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ عقیقہ صدقہ ہے قسم کا، بہت ساری بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو گوشت ہوتا ہے عقیقے کا، وہ چاہیں تو مومنین میں تقسیم کریں، چاہیں اس کو پکا کے سالن بنا کے مومنین میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ عقیقے کا جو بکرا آپ نے ذبح کیا ہے یا جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے، ہر وہ جانور کے جو قربانی میں ذبح ہو سکتا ہے اس جانور کو عقیقے میں ذبح کرنا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک جانور۔ تو جو اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں مستحب ہے اس کو نہ توڑیں، جو جوڑ ہیں ان کو کھلوا دیں اور جو ہڈیاں ہیں ان کو نہ توڑیں۔ اسی طرح ماں باپ اور جو بچے کے کفیل ہیں، بچے کی کفالت کر رہے ہیں، بچے کی پرورش کر رہے ہیں، ان کے لیے مکروہ ہے اس گوشت کا کھانا۔ ماں باپ نہیں کھائیں گے، اور ہر وہ شخص کہ جو اس بچے کی کفالت کر رہا ہے وہ اس کھانے سے، اس گوشت سے نہیں کھائے گا۔ یہ عقیقہ مستحب ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور انسان سے بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے بچپن میں عقیقہ نہیں کیا یا آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو انسان بڑا ہو کر بھی اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے، یا یہاں تک کہ اگر ایک شخص اس جہان سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو بھی اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس میں بھی ہم عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں۔ بکرا ذبح کریں چاہے بکری ذبح کریں، بیٹے کے لیے ہو یا بیٹی کے لیے ہو، یہ ہے مسئلۃ فقہیہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بیت بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد والے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کہ عرض کیا ہے، جو موضوع لے کر چل رہے ہیں میری کوشش رہتی ہے کہ اسی موضوع کو ہی چلاتے رہیں، ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی موضوع کو سمجھایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی مولا علی کو دیکھتے تھے، کئی مرتبہ اصحاب نے دیکھا مولا علی کو دیکھتے ہیں تو اشک جاری ہو جاتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، بی بی زہرا کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، اشک جاری ہوتے ہیں رسول پاک کے، امامین حسنین شریفین کو دیکھتے ہیں تو بھی رسول پاک روتے ہیں۔ ایک دن اصحاب نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، ہم نے اکثر موقعوں پر دیکھے ہیں، اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہی یہ اصحاب الکساء جو ہیں، اصحاب الکساء 5 ہے نا، اصحاب الکساء 5 تن پاک، ایک رسول اللہ ہو گئے اور 4 یہ ماں باپ اور 2 بچے، حسنین شریفین، بی بی زہرا اور مولا امیر علیہ السلام۔
تو اصحاب نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے آپ جو ہی ان کو دیکھتے ہیں آپ گریہ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ دیکھیں اور آپ خوش ہو جائیں؟ سوال بنتا ہے نا، سوال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو جو ہی دیکھتے ہیں تو آپ گریہ کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھیں اور خوش ہوں، کچھ آپ کو خوشی ملنی چاہیے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ تو حضرت نے ایک طویل حدیث پڑھی، تفصیل سے بتایا، فرمایا سنو علی میرے بھائی ہیں۔ اصحاب سامنے ہیں، وہ اصحاب رسول پاک کے سامنے ہیں، سوال بھی اصحاب کی طرف سے ہے، اور دیکھیں رسول پاک کا انداز جواب، فرمایا علی میرے بھائی ہیں، علی کی منزلت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، علی میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، میری اہل بیت ہیں۔ رلاتی چیز کون سی ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا اور علی اتنی عظمتیں رکھنے کے باوجود اسی امت میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ ماہ مبارک رسول پاک روتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، وہ حدیث طویل ہے، میں نے مختصر کر دی ہے۔ میرا بھائی ہے علی، میرا جانشین ہے علی، میرا خلیفہ ہے علی، میرا وارث ہے علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، لحمہ من لحمی، دمہ من دمی، ہوا منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، وہ میرا وارث ہے، وہ میرے ساتھ حوض کوثر پر ہوگا، علی حوض کوثر سے پانی پلانے والے ہوں گے، علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بہت فضائل پڑھے رسول پاک نے، اور پھر فرمایا رلاتی یہ چیز ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہوگا، اللہ کا پاک مہینہ ہوگا، علی اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں گے اور ایک شقی آئے گا اور علی کے سر پر تلوار مارے گا اور علی شہید ہو جائیں گے، یہ داڑھی علی کی آنسوں سے خون سے خضاب ہو جائے گی، علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی۔ فاطمہ کو دیکھ کر اس لیے روتا ہوں چونکہ فاطمہ میری اہل بیت میں سے، میرے اصحاب کساء میں سے پہلی وہ شخصیت ہے جس نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، جو ہی میں اس جہان سے رخصت ہو جاؤں گا فاطمہ تنہا ہو جائے گی، جو ہی میں اس جہان سے رخصت ہو جاؤں گا فاطمہ مظلوم ہو جائے گی۔ بات کو سنیں، ایک منٹ رکھتے موبائل، بات کو غور سے سنیں۔ جو ہی میں اس جہان سے رخصت ہو جاؤں گا فاطمہ مظلوم ہو جائیں گی، فاطمہ کا حق چھین لیا جائے گا، فاطمہ کے گھر کو جلا دیا جائے گا، رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، فاطمہ کے گھر کو جلا دیا جائے گا، فاطمہ مدد کے لیے میرے اصحاب میں سے پکار رہی ہوگی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، فاطمہ روتی رہے گی، کبھی منبر کو دیکھے گی خالی ہے، کبھی بابا کی مسجد کو دیکھے گی خالی ہے، رات ہوگی وہ فاطمہ کے جو بابا کی آواز سنتی ہے تب سوتی ہے، جب کئی دنوں سے بابا کی آواز نہیں سنے گی تو وحشت زدہ ہو جائے گی، خوف کھائے گی، ہائے بابا کر کے روتی رہے گی۔
مسلمان ظلم کرنے والے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ کو رونے نہیں دیں گے۔ چند دن اس دنیا پر مہمان رہے گی، اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ میں محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں گا، اور پہلا وہ شخص میری اہل بیت میں سے جو میرے پاس پہنچے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہو۔ میں حسن کو اس لیے دیکھ کے روتا ہوں کیونکہ حسن بھی میرے بعد مظلوم ہو جائیں گے، ان کو کئی مرتبہ زہر دیا جائے گا، کئی مرتبہ ان کو زہر دیا جائے گا، ان کو بھی تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ آسمان کے فرشتے حسن ابن علی پہ گریا کریں گے، اس کی مظلومیت پہ روئیں گے۔ حسن کی مظلومیت اس قدر ہے کہ حسن علیہ السلام کے جنازے میں بھی تیر لگیں گے، مسلمان اس کی شہادت کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مظلومیت کی انتہا ہے جو میں محمد مصطفیٰ کو رلاتی ہے۔ حسین کو اس لیے روتا ہوں، جو ہی دیکھتا ہوں حسین اس لیے روتا ہوں، یہ میرا حسین آج میں جس قدر بتا رہا ہوں کہ میرے بیٹا ہے، میرا پھول ہے، میرا جگر گوشہ ہے، امت میری ان تمام وصیتوں کو بھلا دے گی، پس پشت ڈال دے گی۔ میری امت میرے بیٹے کو، میرے اپنا شہر میرے بیٹے کے اوپر تنگ کر دے گی، ناجائز لوگ میرے بیٹے سے بیعت مانگیں گے۔ بالآخر جب میرا بیٹا تنگ ہو جائے گا اور اس شہر سے نکلنے کی تیاری باندھے گا تو میرے پاس میری قبر پہ آئے گا، میں اس کے خواب میں آ کر کہوں گا حسین آپ رخت سفر باندھیں، آپ چلے جائیں، میں آپ کا نانا انتظار کر رہا ہوں، آپ کے بابا آپ کی انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ماں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین میں آپ کی شہید ہونے والی جگہ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کربلا کے میدان میں خاک و خون میں لت پت ہیں۔ بالآخر یہاں سے میرا بیٹا حسین چلا جائے گا، کربلا کی جانب، کربلا میں شہید ہو جائے گا، اس کے بچے شہید ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی لاش کو پامال کر دیا جائے گا۔ یہ چیز مجھے رلاتی ہے۔ رسول پاک کی یہ حدیث میں نے کافی مختصر کر دی ہے، تقریباً 3 صفحے 3.5 صفحے پر مشتمل ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور جس کتاب سے پڑھ کے آیا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں، اس کتاب کے لکھنے والے مورخ برادر اہل سنت ہیں۔ شیعہ کتاب سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ منصف مزاج مصنفین موجود ہیں جنہوں نے لکھے ہیں فضائل۔ امام حسین علیہ السلام کی مقتل پورا لکھا ہے اہل سنت برادران نے، علماء نے لکھا ہے۔ تو جواب فرمایا اس لیے میں روتا ہوں، جو ہی علی کو دیکھتا ہوں اس کی مظلومیت یاد آتی ہے، فاطمہ کو دیکھتا ہوں اس کی مظلومیت یاد آتی ہے، حسن کو دیکھتا ہوں تو مظلومیت یاد آتی ہے، حسین کو دیکھتا ہوں تو اس کی مظلومیت یاد آتی ہے، میں روؤں نہ تو اور کیا کروں۔ اب آپ نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 23 برس کی اس تبلیغی عرصے میں مجھے زیادہ عرصہ لگتا ہے کہ حضرت روتے رہے اپنی اہل بیت۔ اگر حسین مولا پہ رونا بدعت ہوتا، اگر رونا جائز نہ ہوتا تو کسی ایک حدیث میں رسول پاک فرما دیتے خبردار ایک گروہ پیدا ہو جائے گا جو حسین کو روئے گا،
نہیں، بلکہ جب آئے بی بی زہرا کے پاس اور بتایا، فاطمہ آپ کو بشارت ہو آپ کے بیٹے کی، آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے کی، بی بی خوش ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، فرمایا فاطمہ میں ایک بات بتاؤں، جو آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، میری امت مجھے جبرائیل نے بتایا ہے یہ امت اس کو شہید کر دے گی، یہ امت اس کو شہید کر دے گی۔ اب بی بی زہرا ہے، روئیں، بابا یہ میں کیا سن رہی ہوں، وہ میرا بیٹا جو میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میرا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا، ظلم سے مارا جائے گا؟ فرمایا جی ہاں۔ بابا آپ ہوں گے؟ معروف روایت ہے، بابا آپ ہوں گے؟ نہیں میں نہیں ہوں گا۔ علی ہوں گے؟ نہیں علی بھی نہیں ہوں۔ حسن ہوگا؟ نہیں حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر میرا بیٹا اکیلا کیسے مارا جائے گا؟ تو رسول پاک نے فرمایا فاطمہ یبنتی مجھے جبرائیل نے بتایا ہے اللہ ایک قوم پیدا فرمائے گا جو اس کے جوانوں کو، اس کے جوان، اس قوم کے جوان تیرے بیٹے کے جوانوں کو روئے گی، اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، تیرے بیٹے کا ماتم کریں گے گلیوں میں بازاروں میں، اور اس قوم کی خواتینیں اس تیرے بیٹے کی خواتینوں پہ ماتم کریں گی، گریہ کریں گی۔ تو تب بی بی زہرا کو تھوڑا دل کو سکون آیا، ایسے بے ساختہ ہاتھ دعا کے بلند ہوئے، پروردگارا اس قوم کی شفاعت میرے ذمہ، تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس قوم کے فرد فرد کی شفاعت نہیں کروں گی۔ تو قضیہ امام حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی یہ کربلا یہ شروع سے آ رہی ہے۔ یہ تو ہم نے مختصر کر دیا فقط رسول اللہ کے بارے میں۔ گزشتہ اشروں میں ہم نے سابقہ انبیاء کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کچھ وقت پہلے ہم نے سابقہ انبیاء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح آدم روتے رہے حسین مولا کو، کس طرح نوح روتے رہے، کہاں کہاں روتے رہے نوح علیہ السلام حسین مولا کو، کتنے انبیاء کہاں کہاں، جناب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے روتے رہے جناب حسین علیہ السلام کو، موسیٰ کہاں روئے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں روئے۔ یہ ہم نے مکمل عشرہ اسی موضوع پہ ایک مرتبہ پڑھا ہے کہ انبیاء کا گریہ مولا حسین علیہ السلام پر۔ اب انبیاء جس پہ گریہ کریں، ملائکہ جس کے لیے روئیں، خواتین جنت کی خواتین کی سردار جس پہ گریہ کریں، خاتم المرسلین جس پہ گریہ کریں، کیا ہم اس مظلوم پہ نہ روئیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس مظلوم کے رونے پر نہ کریں کہ ہمارے بچوں ایک امانت ہے، لے لو ہم سے، حسین مظلوم پہ روتے رہنا، حسین پہ گریہ کرتے رہنا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو، جب اتنا رسول پاک نے تبلیغ کی، حضرت کو خدشہ تھا، تو حضرت کو بتایا گیا تو تب رسول پاک نے اس قدر بتایا۔ کل ایک مثال دی تھی کہ جناب یوسف کے بھائی جب آئے اپنے بابا کے پاس یوسف کی اجازت مانگنے کے لیے، بابا یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے دیں تاکہ کھیلے گا کودے گا۔ جناب یعقوب نے کیا فرمایا تھا؟
مجھے خوف ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کنویں میں ڈالیں گے یا میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ناروا سلوک کریں گے، اس کے بعد مجھے آ کر بولیں گے کہ اس کو بھیڑیے کھا گئے۔ تو بھی عین ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پہ بیان فرما رہے ہیں۔ حتیٰ امیر المومنین صلی اللہ علیہ صفین سے واپس آ رہے ہیں، بہت سارے اصحاب آن حضرت کے ساتھ ہیں، امیر المومنین کے ساتھ۔ ایک مقام سے گزرتے ہیں، گھوڑے کو روک دیتے ہیں، اشک جاری ہوتے ہیں، گھوڑے سے اتر آتے ہیں، زمین کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں مرحبا بکی ہنیئا لکی، واہ تیری قسمت۔ زمین کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں واہ تیری قسمت، خوش بحال تیری قسمت، خوش قسمت ہے تو زمین کہ تیرے اندر کن کن کے خون پیوست ہو جائیں گے۔ لوگ قریب آئے، امیر المومنین سے پوچھا، آنکھیں برس رہی ہیں، مولا آپ کس لیے گریہ فرما رہے ہیں؟ کس کا خون یہاں اس زمین میں مل جائے گا؟ رو کے فرمایا میرا حسین، میرے حسین کا خون اس زمین میں مل جائے گا، اور میرے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بے دردی کے ساتھ شہید ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ انسان سوچتا ہے کہ جب اتنا بیان کیا جا چکا، اتنا بتایا جا چکا، اتنا گریہ ہو چکا، پھر کیسے امت بالآخر ان تمام چیزوں کو بھلا کر حسین کی شہادت پہ تل گئی؟ اور رسول اللہ بتا بھی چکے تھے حسین پاک ہے، کل عرض کیا ہے پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ تمام تر برائیوں سے پاک ہے، تمام تر کمیوں سے پاک ہے، تمام تر نقائص سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے۔ جہالت سے پاک ہے یعنی عالم ہے، شرک سے پاک ہے یعنی کبھی اس نے شرک نہیں کیا، موحد ہے اور اللہ کا برگزیدہ ہے، اس کی اطاعت ہم پر مسلمانوں پہ واجب ہے، اولی الامر ہے۔ کہاں کہاں رسول پاک نے بیان نہیں فرمایا؟ امام ہے۔ لوگوں جس طرح ستارے اہل آسمان کی امانت ہیں، میری اہل بیت، میرے حسن و حسین بالخصوص تمہاری امانت ہیں۔ اہل آسمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کی حفاظت کریں، میری امت پر واجب ہے میری اہل بیت کی حفاظت کریں۔ لیکن رلاتی وہ بات ہے، امام سجاد ایک دن روتے روتے فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم امت نے ہمارے اوپر کیا، یہ تو رسول اللہ کی وصیتوں کے باوجود ظلم کیا نا، کہ اگر رسول اللہ فرما جاتے اے میری امت میری اہل بیت کو کچل ڈالو، اے میری امت میری اہل بیت کو تیغ کر دو، اے میری امت میری اہل بیت کو شہید کر دو، بے دردی کر دو ان کے ساتھ، تو میرے مولا رو رو کے فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظلم نہ کرتے۔ جتنا ظلم کیا ہے رسول پاک کی وصیتوں کے باوجود، اتنا ظلم کیا ہے، اگر رسول پاک اس وصیت کو برعکس فرما دیتے کہ ان کو مارو، ان کو شہید کرو، ان کو گھروں سے نکال دو، تو اس سے زیادہ ظلم نہ کرتے۔ یعنی اتنا ظلم کیا کہ جس کی حد نہیں۔ تو
تو عرض کر رہا تھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا؟ جب رسول پاک نے اتنا بیان کیا، گزشتہ انبیاء نے اتنا بیان فرما دیا، امیر المومنین علیہ السلام نے اتنا بیان فرما دیا، تو پھر مسلمانوں نے، سوال ہے یا نہیں ہے، کیسے دل ہو گئے ان کے کہ انہوں نے میرے مولا کو شہید کر دیا؟ لالچ، طمع، دنیا کی خواہش۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، ہرس، دنیا کی ہرس، دنیا چاہیے، کیونکہ اگر حسین رہتے تو ہر شخص حسین مولا کے ساتھ تھا، پھر بنو امیہ کی کوئی بات مانی جاتی؟ پھر ظالموں کی کوئی بات مانی جاتی؟ کوئی ظالموں کی بات سنتا؟ پھر ان کو دنیا ملتی؟ ان کو تخت ملتا؟ نہیں۔ تو تخت، دنیا، تاج، کرسی، حکومت، اس لالچ میں آ کر اور دنیا کے حرص میں آ کر آل رسول کو شہید کیا ہے۔ اب دیکھیں کیسے یہ ماحول کیسے بنایا گیا، اس پر تھوڑا سا عرض کروں، یہ ماحول کیسے بنایا گیا؟ حاکم شام حج پر آتا ہے 60 ہجری میں، حج کے بعد مدینے آتا ہے، مدینے میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں، فریقین نے اس کو نقل کیا ہے، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کاتبین، مصنفین، لکھنے والوں نے اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ اس خطبے کے الفاظ یہ تھے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور کبھی بھی مر سکتا ہوں، اب جو خلافت ہے، مسلمانوں کی رہبری ہے، ایسا شخص چاہیے کہ جو مسلمانوں کی رہبری کرے۔ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، نگاہ دوڑائی ہے، میرے بیٹے یزید جیسا کوئی شخص نہیں ہے۔ یزید عبادت گزار ہے، یزید قرآن پڑھنے والا ہے۔ کس کا خطبہ ہے؟ حاکم شام کا۔ ابھی تک رسول پاک کے خطبات سنتے رہے ہیں، اب یہ بھی سنیں۔ یزید نمازی ہے، یزید قرآن پڑھنے والا ہے، اس امت کا خیر خواہ ترین شخص اگر ہے تو وہ یزید ہے، اس امت کا افضل ترین شخص اگر ہے تو وہ یزید ہے۔ کہاں پہ خطبہ پڑھ رہا ہے جی؟ مسجد نبوی میں، مدینے میں، مسجد نبوی میں۔ کون پڑھ رہا ہے خطبہ؟ حاکم شام۔ تو یہاں پر مجمع میں امام حسین علیہ السلام موجود تھے، کہتے ہیں مہلا، خاموش ہو جا، تو نے کہا کہ یزید تمام لوگوں سے افضل ہے، جو افضل ہے تو نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ کہ جو فاسق ہے، برائی کرنے والا ہے،
شراب پینے والا ہے، جس کے پاس محرم و غیر محرم عورتوں کی پہچان نہیں ہے، تو نے اس کو ذکر کیا۔ حاکم شام کہتا ہے اچھا شاید آپ کی مراد آپ خود ہیں۔ حسین یہ بات اچھی نہیں ہے، اگر یزید کے سامنے، توجہ چاہتا ہوں، اگر یزید کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ کا ادب کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے۔ آج اگر آپ کے سامنے یزید کا نام لیا گیا ہے تو آپ اس کو سب و شتم کر رہے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، شراب خور ہے، وہ بے گناہ خون بہانے والا ہے، وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، واجبات کو انجام نہیں دیتا۔ تو مولا نے جواب دیا، فرمایا کہ میں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں تو بتا رہا ہوں، اگر اس کو میرے کسی طرح کے فعل کا پتہ ہوتا تو وہ بھی ایسے کہتا۔ اور اسے کہو جو میرے بارے میں کوئی برائی جانتا ہے تو بولے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ اس کے گلے کر رہے ہیں۔ تو مولا حسین نے یہاں سے ہی درس سے کربلا شروع ہو جاتا ہے، جرأت شروع ہو جاتی ہے کہ جو جس لائق ہے اس کو انہی الفاظ سے یاد کرو۔ اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تو ہم کہیں بڑا نمازی تھا، کبھی مسجد کے قریب نہیں گیا تو کہا اس نے ہزاروں مسجدیں بنوائی تھیں۔ ہوتا ہے نا اس طرح۔ قرآن پوری زندگی نہیں اٹھایا تو جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑا قاری قرآن تھا۔ یہ المیہ ہے امت کا۔ پھر دہرائے دیتا ہوں، حاکم شام نے کیا کہا اور مولا حسین نے، تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے۔ بچے توجہ کریں، بات سمجھ آ رہی ہے بچوں کو؟ حاکم شام نے کیا کہا؟ اگر آپ کا نام یزید کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ آپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور آج آپ کے سامنے اگر اس کا نام لیا گیا ہے تو آپ اس کو برے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ یہ بری بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ تو حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحم کریں، وہ حکومت پہ آ جائے تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ یزید حکومت پہ آ جائے تو آپ اس کا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مولا نے ادھر سے واضح کر دیا وہ شراب خور ہے۔ اس کا مطلب ہے شراب خور کا حسینیوں سے کوئی تعلق، وہ محرم و غیر محرم کا روا نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے جو شخص محرم و غیر محرم کا روا نہیں رکھتا اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے واجبات کو انجام نہیں دیتا، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے نہیں رکتا۔ مولا حسین نے بتا دیا۔ اس کے بعد یہ منبر سے اترا، چلا گیا۔ پھر خط لکھا ولید ابن عتبہ کو کہ جو مدینے کا گورنر ہے۔ اب دیکھیں حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اہل مدینہ کی بیعت لو یزید کے لیے۔ شام سے فوجی دستے آئے، ہاتھوں میں تلواریں، مسجد نبوی کا گھیر لیا۔ مدینہ نبوت، مدینہ نبوی، رسول اللہ کا مدینہ، پاک مدینہ کہ جو حضرت کے قدموں کی آہٹ سے ابھی تک، حضرت کے قدموں کی آہٹ کو بھولا ہوگا مدینہ؟ نہیں۔
حضرت کی یادوں سے لبریز مدینہ، شام سے فوجی دستے آئے تلواروں سے لیس، مدینے کا محاصرہ کیا، مسجد نبوی کا محاصرہ کیا، لوگوں کو بلایا گیا مسجد میں آ جاؤ۔ روایت کے جملے ہیں کہ ہر شخص پر ایک تلوار والا ٹھہرا تھا۔ اقرار کرو یزید کی بیعت کا، یہ مدینے کے حالات ہیں۔ اقرار کرو یزید کی بیعت کا کہ ہم مدینے والے یزید کے پیروکار ہیں۔ جو شخص اقرار نہیں کرے گا اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اقرار کیا۔ اب ہر بندہ تو اس مستوی پر نہیں ہوتا کہ مار دو جی میں اقرار نہیں کروں گا، اور اگر نہ کرتے تو مارے جاتے۔ اور ہر کسی نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حق کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اگر تم سچے ہو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن 4 لوگ پھر بھی انہوں نے نہیں کیا، بیعت نہیں کی۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام، 4 لوگ، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ فوج واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر حاکم شام دوبارہ اسی مسجد میں آیا۔ اب دیکھیں، اب پھر خطبہ دیا، وہ خطبہ سنیں۔ خطبہ یہ دیا، تمام لوگوں نے میرے بیٹے یزید کی بیعت کر لی ہے، مکے والوں نے بیعت کر لی ہے، مدینے والوں نے بیعت کر لی ہے، شام والے تو پہلے بیعت کر چکے ہیں، فارس والے تمام لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ فقط 4 لوگوں کے بارے میں افواہیں تھیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اور اتفاق سے چونکہ بلایا گیا تھا ان 4 لوگوں کو، امام حسین علیہ السلام کو بھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بھی، عبداللہ ابن عمر کو بھی، اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی، نام یاد کر لیجئے، ان 4 لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اب یہ لوگ بھی یہاں پر منبر کے ساتھ نیچے تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، جنہوں نے پچھلے دفعہ بیعت نہیں کی تھی۔ تو اب یہ خطبہ دے رہا ہے حاکم شام، وہ لوگ کہ جنہوں نے پچھلی دفعہ بیعت نہیں کی تھی وہ میرے پاس موجود ہیں، آج وہ میرے پاس موجود ہیں، انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کلمات کا ہے، منبر سے اتر کر پھر چل دیے۔ بعد میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے بیعت کی ہے؟ کیا کہیں گے؟ سیاست کہتے ہی اسی چیز کو ہے۔ اس نے بولا ہی نہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، چل دیا۔ 60 ہجری میں حاکم شام کی وفات کے بعد یزید نے خط لکھا مدینے کے والی کو۔ لیکن یہ چیزیں واضح ہونے چاہیے ہمارے لیے کہ بھی کیسے ہے، بندہ آئے اور تقریر کر کے چلا جائے، کسی کو جو ہے وہ پرواہ پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے، کیسے، کہاں سے ابتدا ہے، کہاں سے انتہا ہے۔ خط آیا کہاں سے؟ شام سے یزید کا خط آیا۔ مدینہ، والی مدینہ کون ہے؟ ولید ابن عتبہ، اور اس کا مشیر ہے مروان ابن حکم۔ ان کو خط پہنچا یزید کا کہ وہ 4 لوگ کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک، بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے خط کے جواب میں مجھے بھیج دو۔ تو جو فرما رہے ہیں
بیعت کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر کے. یہ انداز ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی رسالت ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ اگر بیعت کریں تو ٹھیک، بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس شام بھیج دیجئے. مولا حسین کو بلایا گیا، مولا آ گئے، بتایا گیا کہ حاکم شام فوت ہو گیا ہے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خط آیا ہے، آپ کو بیعت کرنی ہوگی. فرمایا امیر، دیکھیں جس کو لوگ امیر کہتے ہیں میرے مولا بھی اس کو امیر، جو لوگوں کا امیر ہے اس کو میرے مولا بھی ایک ادب ہے بھائی، یہ ایک ادب ہے، یہ ایک اخلاق ہے. امیر، بیعت آپ لوگ رات کے اندھیرے میں تو نہیں چاہتے نا، کھلے عام بیعت ہونی چاہیے. صبح ہو جائے، آپ لوگوں کو بلائیں، ہم بھی آ جائیں گے تو سامنے ہر کسی کے سامنے بیعت ہوگی. اتنے میں مشیر بولا، کیا نام ہے اس کا؟ مروان. مروان نے کہا یہ حسین ابن علی ہے، اگر ابھی اس کو چھوڑ دیا، یہ چلا گیا تو پھر کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ بیعت کرنے والا. مولا نے اس کے الفاظ سن لیے، فرمایا اسکت یا ابن الزرقاء انت تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرے گا، ام ہوا، یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ واللہ کذب، تم جھوٹے ہو، تم لوگ، تم میرے قاتلوں میں سے نہیں، تم میرے قاتلوں میں سے نہیں ہو. مولا 30 لوگوں کو لے کر آئے تھے، جو ہی مولا کی آواز بلند ہوئی تو وہ 30 لوگ اندر آ گئے، جیسے واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے. پھر مولا گھر کو چل دیے. اب رات ہو گئی، رات تھی، مزید رات اندھیری تر ہوتی گئی، رات گزرتی گئی. امام حسین گئے، کہاں جانا تھا مولا نے؟ نانا کے روضے پر، اور جا کے بتایا نانا، یا جدہ، یا رسول اللہ، وہ وقت جس کا آپ تذکرہ فرمایا کرتے تھے، آج وہ وقت آ پہنچا، مجھ سے بیعت مانگنے لگے. روتے ہیں حسین، گریا کرتے رہے حسین، سجدے کرتے رہے حسین، گزرتی رہی رات. حالت سجدے میں حسین کو نیند آ گئی. نانا کی قبر پہ نانا کو دیکھا، بتا رہے ہیں حسین آپ کو کربلا جانا ہوگا. یہ وہی وقت ہے جس کی میں بشارت دے کر آیا تھا، حسین آپ جلدی رخت سفر باندھیں، حسین آپ جانے میں جلدی کریں، حسین آپ جس کو لے جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیے، حسین آپ چلے جائیے کربلا، میں محمد مصطفیٰ کو آپ کا انتظار ہے، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کو آپ کا انتظار ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو آپ کا انتظار ہے. خواب سے بیدار ہوئے، حسین روتے ہوئے کھڑے ہوئے. اچھا سمجھ گئے کہ یہ وقت وداع آیا ہے، اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے. چلتے چلتے عزادارو، حسین چلتے چلتے ماں کی قبر کی طرف بڑھے. حسین ماں کی قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، خرامہ خرامہ چلتے جا رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں. کون سی ماں جو اس جہان سے رخصت ہو چکی تھی؟ زہرا. جب آئے تھے حسین
اور کہا تھا اماں مجھے بلائیے تاکہ مجھے گلے لگائیے، جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں ماں کو گلے نہیں لگاؤں گا، ماں کو الوداع نہیں کروں گا۔ تو بی بی کے بندھے ہوئے کفن ٹوٹ گئے تھے۔ روایت کہتی ہے انت و حنت و مدت یدا، دونوں ہاتھ بی بی کے کفن سے نکل آئے تھے اور بلایا تھا ہلم حسین، میرے حسین آ جاؤ ماں کو سینے سے۔ اجرکم اللہ، وہ ماں حسین کی، وہ مظلومہ ماں حسین کی، آج تک حسین مولا کے پاس وہ ماں کی قبر سامنے تھی، تھوڑا دل کو سکون ملتا تھا۔ آج آ رہے ہیں ماں کی قبر سے الوداع کرنے کے لیے۔ روایت کہتی ہے چلتے چلتے روتے روتے جو ہی ماں کے قبر کے پاس پہنچے گر گئے حسین، بے ہوش ہو گئے حسین۔ اپنے آپ کو سنبھالا، واپس آئے، جن جن کو ساتھ لے جانا تھا ان کو بتایا تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، عباس تم نے میرے ساتھ جانا ہے، آپ کے بھائیوں نے میرے ساتھ جانا ہے، قاسم آپ کو بھی میرے ساتھ جانا ہے، اکبر آپ کو بھی میرے ساتھ جانا ہے، علی اصغر آپ کو بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ خواتین زینب، کلثوم، اصغر کی والدہ، یہ خواتین کو بتایا آپ لوگوں نے میرے ساتھ جانا ہے، تیار ہو جائیں چلیں۔ تو عزیزو یہ وہ وقت تھا کہ جس کا غم مخدرات رسول کے خاندان کو پہلے سے گھیرے ہوئے تھا، اس وقت یہ خطرناک وقت جو پہلے سے ڈرا رہا تھا، جو ہی سنی نا حسین کی آواز کہ مجھے جانا ہے کربلا، بیویوں کے بین شروع ہو گئے کہ حسین نے واپس موڑ کے نہیں آنا۔ بی بی ام سلمہ ہے، روتے روتے بے ہوش ہوتی ہیں، باقی بیویاں ہیں، بی بی صفیہ ہے، کہتی ہے حسین جگر پھٹتا ہے ہمارا، چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں رسول اللہ نے بتایا تھا ایک دن آئے گا حسین چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر واپس مڑ کے نہیں آئیں گے مدینے۔ اجرکم اللہ۔ اتنے میں جناب ام سلمہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، کہتی ہیں حسین یہ شیشی ہے جس کے اندر خاک کربلا ہے، تیرے نانا نے مجھے دی تھی، ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، ایک دن آئے گا حسین رخت سفر باندھ کے کربلا کی جانب چلا جائے گا، جب تک یہ مٹی رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خون بن جائے، خون ابلنے لگے، سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حسین جگر پڑتا ہے ہمارا، تیرے نانا نے سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا۔ اتنے میں مولا حسین نے ہاتھ بلند کیا کربلا کی جانب اور اپنی نانی سے کہا ام سلمہ دیکھیے، جو ہی ام سلمہ نے مولا حسین کے ہاتھ کی طرف دیکھا، کربلا عاشور کا منظر اس کو نظر آیا، حسین ہے شمر سینے پہ سوار ہے، ضربیں مار رہے ہیں، حسین شہید۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لأمره۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔